اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق کل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً ان ہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 31 تک ہم پہنچے تھے، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہر مسجد کے اندر اپنی زینت کو اختیار کریں اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لائک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی بات جو ایک اس لاسٹ پارٹ میں کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو حد سے گزرتے ہیں، جو حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو محبت نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی ایک کہہ لیں کہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر کسی کو اگر اللہ تعالیٰ ناپسند کرے تو آپ سوچیں کہ اس کا پھر کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر وہ شیطان کے کیسے کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں اور جو بالکل انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں اور حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی کہ کھانے پینے میں بھی اور جو زینت اختیار کرنی ہے اس میں بھی، دونوں میں بھی آپ نے حد سے نہیں تجاوز کرنا، کہ جو کہہ لیں کہ اللہ کی حدود کو کراس کر جائیں۔ تو اس میں پھر اللہ آیت نمبر جو 32 ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ پوچھیں کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ تو یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے، جس میں بہت سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے قوانین بنا لیے ہیں، یا اپنے اوپر کئی چیزیں انہوں نے حرام کر لی ہوئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، تو وہ ان کی نفی ہے، خاص کر رہبانیت کی، اور جو کہ آپ کہہ لیں کہ کرسچنز میں بھی اور مسلمانوں میں بھی اور سارے مذاہب میں یہ رہبانیت جو لوگ اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں یا روحانیت کا نام دیتے ہیں، اس کے نام پہ لوگ جو بہت جو ہے وہ غلط کام کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ تو عام آپ سب کی ہم سب نے دیکھا ہے کہ جو روحانیت جن کو یا صوفیزم بولتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کا دعوے دار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں وہ، جو اصل جو روحانیت یا اصل جو صوفیزم کو جو اختیار کرتے ہیں، وہ لازم وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ شریعت کو فالو کرنے کے بغیر آپ کوئی راستہ، اسلام کا کوئی راستہ، اسلام کا کوئی بھی جو وے آف تھنکنگ ہے، وے آف تھاٹ ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جو نبی پاک کی سنت ہے، اس کو چھوڑ کے آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کہہ لیں کہ سنت اور شریعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس آیت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کی نفی کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم زینت اختیار نہ کرنا، یا دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یا دنیا کو آپ اس کو بالکل ہی اس کو اگنور کرنا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، تو یہ چیز جو ہے اس میں منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ نبی پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پوری ایک معتدل لائف آپ کو ملے گی، کہ آپ نے زندگی جو گھریلو لائف بھی گزاری، اور اس کے بعد آپ نے جو ایک نظام، ریاست کا نظام چلایا، اور اس کے بعد جو غزوات میں حصہ لیا، جنگوں میں حصہ لیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی لائف تھی، جو انہوں نے پورا ایک اسلامک سٹرکچر جو بنایا مدینہ کی لائف میں، تو آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کو ایک اب نارمل لائف نہیں لگے گی، بالکل ایک نارمل جو انسان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی ان کو یعنی پورا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ ایک نارمل جو زندگی ہے انسان کی ہوتی ہے، وہ انہوں نے زندگی گزاری۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہٹ کے کوئی ایسی چیز کی ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ آپ جو زینتیں، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ تو زینت سے مراد ایک حسن ہوتا ہے، ایک زینت ہوتا ہے۔ حسن جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، زینت ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی خوبصورتی کو ایڈیشنل آپ بڑھانے کے لیے کوئی چیز آپ کرتے ہیں، جیسے ہم
آپ کہہ لیں کہ ہم اپنا جو لباس پہنتے ہیں اس کو ہم خوبصورت لباس جو پہنتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے اسے اچھی لگتی ہے، تو یہ اس کو ہم کہیں گے زینت۔ اور اس کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ جو گھروں کے اندر ہم اس کو ہم ڈفرینٹ جو فرنیچر ہم اچھا فرنیچر یوز کرتے ہیں یا صفائی رکھتے ہیں، یا اور ہم کوئی ڈیکوریشن کی چیزیں ہم لگا لیتے ہیں جس سے کہ گھر میں خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو ہم زینت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو شہروں کے اندر آپ دیکھیں جو سٹی لائف ہے اس میں سڑکوں کو خوبصورت بنانا، اس کے بعد جو گرینری کرنا، اس کے بعد اور کوئی اچھی اچھی عمارتیں بنانا، بلڈنگیں بنانا، تو یہ شہر کی زینت ہو جائے گی۔ اسی طرح ملک کی زینت، آپ ایک کنٹری کی زینت کہہ لیں کہ روڈ کا سسٹم ہے، اس کے بعد جو یہی جو بلڈنگیں آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، گھر اچھے اچھے کہہ لیں، ٹھیک ہے، خوبصورت پارک کہہ لیں، کوئی بھی جو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے وہ اس کو ہم زینت کریں گے۔ ایک انسان کی زینت کیا ہوگی؟ اس کا جو ڈریس ہوگا اس کو اچھا نظر آنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے حرام نہیں کی کسی بھی کے لیے بھی، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیں کہ نہیں یہ دنیا کے اندر یہ ہم دنیا کی یہ چیزیں ہمیں دنیا کی محبت میں ڈال دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو خوبصورتی کے لیے پیدا کیا تو آپ اس کو کیسے اپنے لیے حرام کر دیتے ہو؟ تو اس میں پرابلم کب آتی ہے؟ جب ہم یوں ہی جو پچھلی آیت کو اس سائز سے آپ جوڑیں گے تو پرابلم وہاں پہ آئے گی جب ہم حد سے گزریں گے، تو کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں زینت کے اوپر کہ وہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، تو یہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو فضول خرچی میں کریں گے، جیسے کہ ہم شادیوں میں دیکھیں آپ، جہاں کئی لوگ کروڑوں روپے شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ اتنے پیسوں میں بہت سے لوگوں کی شادیاں بہت سی شادیاں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ہم شہروں کے اندر آپ کہہ لیں کہ فضول میں آپ ایسے خرچ کریں چیزیں کہ جو کہہ لیں کہ ریسورسز کا ضیاع ہو، تو اسے آپ کسی کی کہہ لیں کہ تعمیری کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ کوئی جیسے حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت اگر ایسے فضول کاموں میں پیسے لگائے، جیسے کہہ لیں کہ ایسے ترقیاتی کام جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، تو ٹھیک ہے روڈ بھی بنانے چاہیے، یہ ہمیں بہت ضروری چیزیں ہیں، روڈز وغیرہ بنانے اور شہر کی خوبصورتی، لیکن اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے لوگوں کو روزگار مہیا کرنا، کہ روزگار کے موقع پیدا کرنا، ایسی فیکٹریز لگانا کہ جہاں پہ زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے، ایسے ادارے بنانا کہ جہاں پہ لوگوں کو روزگار مل سکے، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیا جو ہماری زندگی میں کیا چیز ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے جو نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ اگر اسلام مغلوب ہے، اسلام مشکل میں ہے، کہ مسلمان ملک مشکل میں ہے، تو اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ یا اب جیسا بھی ہر ملک کی کہہ لیں کہ اپنی الگ الگ پالیسی ہے، کسی ایک ملک کو اگر اس کے اندر غربت زیادہ ہے تو ان کو زیادہ غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ ایک فیملی کو لے لیں، تو اگر وہ فیملی کے اندر وہ ان کے اوپر قرض ہے تو ان کو اپنا قرض اتارنے میں پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا قرض اتاریں، اس کے بعد وہ کچھ اپنے گھر کے اوپر کوئی خرچ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ ان کے ایک فیملی کے اوپر کوئی قرض ہے اور وہ اپنی جو انکم ہے وہ ایسے زینت کی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، جیسے گھر کی خوبصورتی میں، تو یہ پھر چیز یہاں پہ غلط ہو جائے گی۔ پہلے ان کو اپنا جو قرض اتارنا چاہیے اور اس کے بعد جو ان کو یہ زینت کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طرح یہی سیم پالیسی آپ ایک سٹی کے اوپر لے لیں، اور سیم پالیسی آپ ایک کنٹری کے اوپر لے لیں، کہ جو کنٹری ہے اس کو پہلے آپ ملک کے اندر اپنے غربت ختم کرنی چاہیے اور روزگار کے موقع دینے چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو یہ جیسے روڈ سسٹم ہے یا اس طرح کی اور چیزیں جو ترقیاتی کام ہے اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں آپ، یہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں تو معاشرے میں ایک بہت جو خوشحالی آئے گی اور لوگ جو ہیں ان کو موقع ملیں گے روزگار کے، تو پھر وہ اس کے بعد پھر آپ جو ہیں جو اپنی جو انکم ہے یا اپنا جو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے تو آپ زینت کی چیزیں جیسے جو خوبصورتی بڑھانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کہ کوئی جیسے گھر کی خوبصورتی ہے، ایک محلے کی خوبصورتی ہے، ایک سٹی کی، ایک کنٹری کی، تو اس طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے کام ہوں گے۔ تو یہ دونوں آیتوں کو ملا کے پھر اس کا میننگ یہ بنے گا کہ آپ خرچ کریں لیکن اس میں میانہ روی اختیار کریں، اور جو چیز پہلے ضروری ہے اس کو پہلے کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کے جو کہہ لیں کہ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے
یا اپنی آسائشات کو یا اس میں زینت کی چیزیں ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو فرما رہے ہیں کہ یہ آگے اس میں آپ کہہ لیں گے زور دے کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کس نے حرام کیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو، تو یہ اب جو اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کرتے ہیں تو وہ یہ آیت پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی جو خوبصورتی کو اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حد سے گزرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم حد سے نہ گزریں اور ایک نارمل جو ہے ایک معتدل رستہ اختیار کریں، اور جو زندگی کی جو خوبصورتی ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیں کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائیں، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً ان کے لیے ہیں جو یہاں پہ جو ایمان والوں کے لیے خوشخبری دی گئی کہ دنیا میں بھی یہ ایمان والے اس کو یوز کریں گے، یوز کر سکتے ہیں، اور آخرت میں خالصتاً وہ ان کے لیے ہوں گی۔ ظاہر ہے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے اور شیطان کے فالورز ہوں گے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان جو متقین ہیں جو پرہیزگار ہیں وہ دنیا میں بھی اس کو اختیار کریں گے، کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بالکل ان کے لیے ہوں گی، دوسروں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو زینت کی چیزیں ہیں۔ تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ہے، جو بھی ہمیں سے تقوی اختیار کریں گے، اور آخرت میں پھر یہ بالکل ان کو ہی ملیں گی، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں ان کو ملے گا، جو دنیا میں تو سب کے لیے برابر اپرچونٹی ہے، جو بھی یہاں پہ محنت کرے گا اس کو ملتا ہے، اور جہاں بہ چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ وہ ایک مقررہ وقت تک سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ لیں کہ آپ ٹائم دیا ہوا ہے، اس کے اندر سب اس میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ کوئی اس کو کہہ لیں روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کریں گے یہ چیزیں ساری ہیں یہ خالصتاً اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہیں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ہیں، وہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اس کو ضرور سمجھیں گے، اور اس میں میانہ روی اختیار کریں گے، اور حد سے تجاوز نہیں کریں گے، اور اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے۔ تو یہ کفار تھے جو پہلے تھے اسلام سے پہلے، تو جیسے وہ کافی چیزیں اپنے اوپر کئی جو کھانے والی چیزیں تھیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہوئی تھی، جیسے کہ سورۃ الانعام میں پڑھیں گے تو اس میں کافی اس کا ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ جو کفار تھے کیسے وہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ تو اس کا بھی جواب اس میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حلال کردہ چیز کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ اس آیت میں جو اللہ نے حقیقت بیان کی ہے زندگی کی، ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو ہمیں حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ ایک رہبانیت کی یہاں پہ نفی ہے، جو لوگ دنیا کی زینت کو قابل نفرت سمجھتے ہیں تو اس کی بھی نفی کی گئی یہاں پہ۔ نبی پاک نے خود صفائی کو پسند کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے جو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اس کو آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جو بھی بیمار ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔